آج کے جو ملحدین ہیں وہ ان معجزات کو اور یہ جو جادو ہے اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے، بلکہ وہ مادہ پرست ہیں چونکہ، تو اس لیے وہ کہتے ہیں یہ مادی اسباب ہوتے ہیں، تو ہم ان چیزوں کو تسلیم نہیں کر سکتے جب تک ہم خود دیکھ نہ سکیں۔ تو جو معجزات ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی کیسے دلیل ہیں؟ دیکھیے، جو معجزات ہیں اصل میں معجزہ جو ہے وہ عاجز کرنے سے ہے کہ جو انسانی عقلوں کو حیران کر دینے والی ایک عجیب اور نئی چیز ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے معجزات تمام نبیوں کو دیے ہیں، جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا ہے حالات و واقعات کے مطابق۔ یعنی اس دور کے اندر جو علم اور جو رجحان لوگوں کا تھا اس کے مطابق انبیاء کو معجزات دیے گئے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر جو ہے وہ عربی زبان اور فصاحت و بلاغت کا جو ہے ایک زور تھا، ان پر عروج تھا، شعر و شاعری کا اور عربی زبان عروج پہ تھی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کریم کا معجزہ دیا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی معجزات دیے گئے ہیں، لیکن سب سے بڑا جو نبی کو معجزہ دیا جاتا تھا وہ ان کی قوم کے جو علوم یا حالات ہوتے تھے اس کے مطابق دیا جاتا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی اور رسول ہونے اور آخری ہونے کے دلائل اس اعتبار سے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے ایسے معجزات اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ظاہر کیے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو سنت کونی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو سنت کونی یا طریقہ کونیہ ہے اس سے وہ ہٹ کر تھے۔ مطلب عموماً جو ہم اللہ تعالیٰ کا طریقہ دیکھتے ہیں اس سے ہٹ کر تھے، جیسے کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، اور اس طرح یہ ہے کہ وہ جو معجزات آپ کو دکھائے گئے ہیں آپ کے ہاتھ پر یا جو ظاہر ہوئے ہیں وہ 1-2 تو ہے نہیں، بلکہ یہ 20-30 معجزات، سینکڑوں معجزات ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ معجزات جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم کے ہاتھ پر اللہ نے ظاہر کیے ہیں یہ ایک طرح کے نہیں ہیں بے شک کہ کوئی کہہ سکے کہ یہ جادو ہے، یہ شعبدہ بازی ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات مختلف قسم کے ہیں، اور ہر شعبے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر کیا۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، کھانے کا بڑھنا، پانی کا بڑھنا، عقل ان چیزوں کا اعتبار کرتی ہے، اور یہ آپ سمجھیں کسی بندے کے جو ہے وہ سچا یا جھوٹا ہونے کے معتبر دلائل میں سے ہے، اس سے ہم اس فرق کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے ہیں وہ انسانی قدرت سے بالا تر ہیں، یعنی کوئی انسان اس طرح کے معجزات یعنی اس طرح کی چیزیں نہیں دکھا سکتا، یہ معجزہ ہی ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے، کوئی انسان جو ہے وہ کوئی جن بھی اس طرح کی چیزیں نہیں دکھا سکتا۔ تو یہ جو ہے وہ انسان کی قدرت سے بالا تر چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ظاہر کی ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے برحق ہونے اور نبی کریم علیہ السلام کے اللہ کے نبی اور رسول ہونے کی معتبر دلیل ہے۔